جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں مدنیز آپ سب؟ میں اس وقت پھر رہی ہوں سوق بلال میں، بلال مسجد کی سائڈ پر۔ یہ ایک بظاہر اس کی چھوٹی سی اوپننگ ہے اور غریب سی دیواریں ہیں بیچارے کی، دیکھنے سے پتہ نہیں چلتا کہ اندر اتنی بڑی گولڈ مارکیٹ ہوگی۔ لیکن یہ اگر آپ نے گولڈ خریدنا ہو تو مدینہ طیبہ میں سوق بلال کے نام سے جو مارکیٹ ہے، گولڈ مارکیٹ ہے، ان کی بنوائی تھوڑی سی ریزنیبل ہوتی ہے اور اچھے ڈیزائن موجود ہیں یہاں، بڑے سے بڑا اور ہلکے سے ہلکا ڈیزائن آپ کو یہاں مل جائے گا۔ گروپ کے ساتھ ایک کام یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ہماری امیاں آتی ہیں، خواتین آتی ہیں، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ مدینہ پاک سے کچھ نہ کچھ گولڈ کا ضرور لے کے جائیں، کوئی ہلکی سی انگوٹھی یا کوئی ٹاپس یا کوئی چین، اور ایکسکیوز می، کچھ خواتین جن کا تھوڑی سی سیونگ ہوتی ہے، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کوئی کڑے وغیرہ لے جائیں، تو اکٹھے ہم بہت سے لوگوں کو نہیں لے کر جاتے کیونکہ بہت سارے لوگوں کو وہاں مینج کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اور زینی چونکہ اب سعودیہ میں رہ رہی ہے تو بہت سارا کچھ اس نے سیکھ لیا ہوا ہے ڈیلنگ کرنا، اور ڈیلنگ اس کی پہلے بھی بڑی بہترین تھی۔ تو ابھی جب گولڈ کی شاپ پر وہ ڈیلنگ کر رہی تھی تو وہ اس کو پوچھتے تھے دکتور میں سمجھتی تھی ڈاکٹر کو کہتے ہوں گے، لیکن زینی نے مجھے بتایا کہ یہاں کوئی عقل مند بندہ ہوتا ہے جس کو بات کرنی آتی ہے تو یہ اس کو اپنی طرف سے دکتور کہتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں جناب، یہ سون گولڈ کی مارکیٹ میں ہم داخل ہو چکے ہیں ایک شاپ سے، بلکہ ہم نے کچھ شاپنگ کر لی تھی۔ نماز کا ٹائم تھا تو دکاندار جو تھا وہ بڑا بے قرار ہو رہا تھا کہ آپ کسی طرح مجھے تھوڑا ٹائم دیں کہ میں نماز پڑھاؤں۔ تو ہم تھوڑی دیر کے لیے ہم بھی پھر مسجد بلال میں عورتوں کی پورشن میں چلے گئے، وہاں ہم نے نماز پڑھی ہے۔ اب ہم واپس آئے ہیں تو کچھ شاپس کھل گئی ہیں، اور آپ دیکھیں یہاں گولڈ کی شاپس دیکھ کے بندے کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں، یعنی اس قدر گولڈ ہے اور اتنا ڈیزائن ہے، چوڑی اتنی چوڑی اور اتنا بڑا کڑا ہے کہ دیکھ کے بندہ حیران ہوتا ہے۔ اور پاکستانیوں کو تو وہ مسکین کہتے ہیں کہ پاکستانی ہلکی چیز خریدتے ہیں، تو پاکستانی بیچارے جتنا ان کے پاس ہوگا اتنا ہی خریدیں گے نا۔ ویسے بھی گولڈ بہت ہو تو اس کی زکوٰۃ بھی بہت ہوتی ہے، اور اس کو مینج کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اگر آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے مال کی تو یہ مال گرم کر کے پیشانیوں اور پیٹھوں پر داغا جائے گا اس سے۔ اور یہ بات بھی آپ کو پتہ ہونی چاہیے، شرعی مسئلہ ہے کہ اگر سونا عورت کی ملکیت میں ہے تو اس کی زکوٰۃ بھی عورت پر ہی فرض ہے۔ جب تک آپ کی ملکیت میں رہے گا زکوٰۃ آپ دیں گے۔ بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ گولڈ کہہ دیتے ہیں ہمارے پوتے کے لیے، نواسیوں کے لیے، بچوں کے لیے رکھا ہوا ہے، تو جب تک بچوں کی ملکیت میں نہیں جاتا اس وقت تک وہ آپ ہی پر ہوتا ہے کہ آپ اس کی زکوٰۃ پے کریں۔ گولڈ مارکیٹ میں یہ ایک بہت خوبصورت سا ایک بریسلٹ گولڈ کے بیڈز کے ساتھ یہ رفیق صاحب نے مجھے خرید کے دیا۔ زینی کی فرمائش پر سعودیہ کا گولڈ اسٹیمپڈ گولڈ ہوتا ہے، اس کو آپ ری سیل کریں تو اس پہ قطعاً کوئی کٹنگ نہیں ہوتی، چاہے آپ 10 سال بعد اس کو ری سیل کریں۔ یہ رنگ میں نے ڈیموس سے اٹھائی تھی، ٹوٹ گئی تھی، اس کو ریپیئر کروایا یہیں سے، لیکن انہوں نے کوئی چارجنگ ہم سے اس کے وصول نہیں کیے۔ یہ بات ضرور ہے کہ اگر آپ بھاؤ تاؤ کریں تو آپ سونے میں کی چیزوں میں بھی 200 ریال تک کی بچت لے سکتے ہیں۔ آپ کو اچھی بارگیننگ کرنی آنی چاہیے۔ تو اللہ کرے آپ مدینے آئیں اور یہاں سے کچھ گولڈ نشانی کے طور پہ لے کے جائیں تو سوق بلال کا وزٹ ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم۔